بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ غنیمتیں اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں، بس ڈرو اللہ سے اور اصلاح کرو آپس کے معاملات میں، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ انفال یعنی مال غنیمتیں، مال غنیمت جنگ بدر کا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے۔ انفال یہ اس مال اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے۔ یہ غنیمتیں بھی کہا جاتا ہے، اسے نفع زیادہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھی، گویا یہ امت محمدیہ پر ایک زائد چیز ہے جو حلال کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے یہ جہاد کے اجر سے ہے۔ یہ زائد چیز ہے جو بعض اوقات دنیا میں ہی مل جاتی ہے اور اس کا اجر و ثواب آخرت میں بھی ملے گا۔ ایسے بتایا گیا ہے کہ اب اسے اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے اسے تقسیم کرے گا، نہ کہ تم آپس میں جس طرح چاہو تقسیم کرو۔ اب اس میں تکمیل ایمان کی صورتیں بتائی گئی ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واصلحوا ذات بینکم، آپس کے معاملات کی اصلاح کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اصلحوا ذات بینکم، چونکہ مال کی تقسیم میں باہمی فساد کا اندیشہ رہتا ہے، اس کے علاج کے لیے اصلحوا ذات بینکم پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکان رہتا ہے، اس لیے تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا حل اللہ اس کے رسول کے اطاعت میں مضمر ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ بے شک مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب اس میں ایمان والوں کی صفات بتائی گئی ہیں، کیا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے ڈر جاتے ہیں اللہ کی عظمت سے، اور جب ان پر آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان اور بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ توکل کیا ہے؟ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ جنگ بدر کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ 2 ہجری میں یہ جنگ ہوئی، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی۔ علاوہ ازیں یہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچانک ہی ہوئی، اور بے سر و سامانی کے باعث بعض مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی نہ تھے۔ ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کا بہت سا سامان اور اسباب ہجرت کی وجہ سے مکہ رہ گیا تھا یا کافروں نے چھین لیا تھا، ان تمام باتوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملے کرنے کا پروگرام بنایا اور مسلمان اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے۔ ابو سفیان کو اس کی اطلاع ملی، چنانچہ ایک تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور دوسرا مکہ اطلاع بھجوا دی، جس کی بنا پر ابو جہل لشکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے معاملہ رکھ دیا اور اللہ کا وعدہ بھی بتلایا کہ ان دونوں میں سے یعنی تجارتی قافلہ اور لشکر میں سے ایک چیز تمہیں ضرور ملے گی۔ تاہم پھر بھی بعض صحابہ نے تردد کا اظہار کیا اور تجارتی قافلے کا تعاقب کا مشورہ دیا، جبکہ دوسرے تمام صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے میں تعاون کا یقین دلایا۔ اسی پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں
اور اس میں سے جو رزق دیا ہے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں ایمان والے جو سچے ہیں، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، مغفرت ہے اور رزق ہے عزت والا۔ اب جنگ کا کیا سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ اسلام کی اشاعت ہوئی، حق ثابت ہو کے مسلمانوں کو ہی غلبہ حاصل ہوگا، مال کی کمی بھی پوری ہوگی اور کافروں پر غلبہ بھی حاصل ہوا، اور ان کے سرداروں کی دوسرے قبیلوں کے سامنے بھی بے عزتی ہوگی۔ اور ایمان والوں کو اس کے مقابلے میں کیا ہے، نماز سے اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ ان کے درجات ان کے رب کے پاس ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے پاس جو ہے عزت والا رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ آپ کو اور آپ کے رب نے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا باعث بنا ہوا تھا، پھر اسے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا گیا تو اس میں مسلمانوں کی بہتری تھی۔ اس طرح آپ کا مدینے سے نکلنا اور پھر آگے چل کر تجارتی قافلے کی بجائے لشکر قریش سے لڑنے کا معاملہ بھی تھا، جس کا اظہار چند افراد کی طرف سے ہوا، جس کی وجہ سے بے سر و سامانی تھی اور اس کا تعلق مدینے سے نکلنے سے نہیں تھا، کیونکہ آگے چل کے لشکر قریش سے لڑنا تھا، اس لیے یہی بات جو ہے بعض کو افراد کو ناگوار گزری تھی۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑتے تھے اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانپے لیے جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بات تو ظاہر ہو گئی تھی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا، اب لشکر قریش ہی سامنے ہے جس سے لڑائی ناگزیر ہے، بس بے سر و سامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس کا اظہار ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا کہ تمہارے ہاتھ آ جائیں گی، یعنی مال غنیمت اور غلبہ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلم جماعت تمہارے ہاتھ آئے، یعنی تمہارے ہاتھ تجارتی قافلہ لگے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ وہ اپنے حکام سے حق کا ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دے۔ طائفتین یعنی لشکر قریش اور تجارتی قافلہ، یعنی یا تو تجارتی قافلہ تمہیں ملے جس سے تمہیں بغیر لڑائی کے وفر مال و اسباب مل جائے، بس صورت دیگر لشکر قریش سے تمہارا مقابلہ ہوگا اور تمہیں غلبہ ہوگا اور مال غنیمت بھی ہاتھ لگے گا، یعنی تجارتی قافلہ تاکہ بغیر لڑے مال ہاتھ آ جائے۔ یحق الحق کو یعنی جس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں وہ سچا کر دکھایا، حق کو فتح ہوئی، حق ثابت ہو گیا اور کفار کو شکست ہو گئی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کرتے ہیں۔ اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار 3 گنا تھے، پھر مسلمان بے سر و سامان بھی تھے، اور جبکہ کفار کے بعد بہت سارا اسلحے کی فراوانی بھی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا واحد سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے تھے، چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور 1000 فرشتے ایک کے پیچھے ایک مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لِتَطْمَئِنَّ، اور اللہ نے یہ امداد محض اس وجہ سے کی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دل کے سکون کے لیے تھا، مگر اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ اب فرشتوں کے آنے کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس جو غشیکم النعاس امانتا منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ویربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ جب اللہ نے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے، تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے، گندگی شیطان کی دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں کو جما دے۔ اب فرشتوں کے آنے کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا کیا انعام کیا کہ ان پر ایک نیند طاری کر دی۔ ایک تو انہیں پچھلی آیات میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی، اور دوسرا کیا ان پر انعام کیا کہ ان پر اونگ طاری کر دی، جس کے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکی ہو گئے اور اطمینان اور سکون کی خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ اس جو غشیکم النعاس امانۃ منہ، یعنی امن والی نیند جس سے وہ تازہ دم ہو گئے، اور نیند کا آ جانا اللہ کا ایک بڑا انعام تھا۔ اور دوسرا کیا انعام کیا؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی آسمان بارش نازل فرمائی، جس سے ایک تو ریتلی زمین میں نقل و حرکت کرنا آسان ہوگی، اور دوسرا کیا اس کا فائدہ ہوا بارش کا؟ لِيُطَہِّرَکُم بِہ وَیُذْہِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطَانِ، اور دوسرا یہ کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دیا گیا، اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، یعنی دل مضبوط ہو کے، شیطانی وسوسے دور ہو کے، اور بارش کی وجہ سے زمین ہموار ہوگی تو قدم بھی جم گے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اور جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بس ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، اور میں کفار کے دلوں پر رعب دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو۔ یعنی یہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اور خاص کر اپنی طرف سے جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی، اس کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ بنان یعنی ہاتھ اور پیروں کے پور، یعنی انگلیوں کے اطراف، کنارے یا اطراف کا کاٹے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ انسان معذور ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے اور پیروں سے بھاگنے کے بھی قابل نہ رہیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سو یہ مسا چکو اور جہاں لوگ کے کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم ادبار۔ اے ایمان والو، جب تم ملاقات کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو ان سے پشت مت پھیرو۔ زحفاً یعنی ایک دوسرے کے مقابل، یعنی جب مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے مقابل ہوں تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں۔ جب منظم جنگ ہو تو اب تمہیں اس کی پابندی کرنا ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ، تو جو کوئی اس موقع پہ پشت پھیر لے گا، دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔